2024 15 شوال المعظم 1445 ہجری کا یہ ہمارا آخری بدھ کا درس حدیث پاک ہے۔ آج اس درس حدیث پاک کا عنوان علم اور اہل علم کے جو تقاضے سیرت نبوی سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، ارشادات نبوی سے، ان کا تذکرہ ہے۔ آپ کے سامنے مشکات المصابیح صفحہ نمبر 32 سے کتاب العلم الفصل الاول، اس میں سے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، جنہوں نے اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو محفوظ کرنے میں گزاری اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسجد سے اور امت کی ذمہ داریوں سے انہوں نے اپنا سارا رابطہ اور تعلق قائم رکھا۔ یہ ہجرت کے 5ویں سال مسلمان ہوئے اور 5ویں سال مسلمان ہو کر حدیث پاک میں سب سے زیادہ روایات وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے علم حدیث کو سنا، علوم نبوت کو اخذ کیا اور اس کی روایت کی۔ تو علم نبوت کی روایت میں، علم نبوت کو آگے منتقل کرنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، چونکہ علم حدیث کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کی روایت کا ہے کہ اس کو اپنے استاد سے سننا اور سن کر اس کو آگے منتقل کرنا، آگے پہنچانا، یہ علم کا ایک درجہ اور ایک مرتبہ، یہ بڑی اہمیت کا حامل۔ دوسرا درجہ وہ درایت حدیث کا ہے کہ علم حدیث کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اول درجے میں مسلمان ہونے والوں میں، سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں، سب سے زیادہ دین حق کے لیے قربانیاں دینے والوں میں، سب سے زیادہ دین حق کی سمجھ اور بصیرت رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں، لیکن ان کی روایات، احادیث روایت کرنے کے اعتبار سے بہت کم ہیں کہ انہوں نے علم حدیث کو سمجھا ضرور، رسول اللہ کی باتوں کو انہوں نے سیکھا، انہوں نے سمجھا، اور جہاں ضرورت پیش آئی وہاں انہوں نے سب سے پہلے، باقی لوگ سوچ رہے تھے کہ علم حدیث سے فیض کیسے لیا جاتا ہے، جہاں ضرورت پیش آئی وہیں انہوں نے فوراً اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا۔ مشکل ترین گھڑیوں میں سے، سب سے امت پر جو مشکل ترین گھڑیاں آئیں، ان میں سے سب سے مشکل ترین گھڑی وہ تھی جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب یہ صحابہ کرام پر سب سے بڑی مشکل گھڑی تھی کہ اللہ کے پیغمبر دنیا سے پردہ فرما گئے، اب امت کے مسائل وہ کیسے حل ہوں گے؟ اللہ کے پیغمبر اپنے علم کے زور پر امت کا ہر مسئلہ حل کر دیتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے علم کے ترجمان، براہ راست اللہ کے علوم کے نمائندہ تھے۔ اللہ کے نبی وہ علوم الہیہ کا مرکز ہیں، وحی کے حامل ہیں، وحی آپ پر اترتی ہے، اور وحی نام کس چیز کا ہے؟ علم کا، اللہ کا علم، جو اللہ جل شانہ براہ راست یا اپنی نورانی مخلوق کے واسطے سے پیغمبر کے قلب پر اتارتا، اور اللہ کے پیغمبر
اس علم کی روشنی میں انسانی زندگی کے تانے بانے بنتے ہیں، انسانی زندگی کے مسائل حل کرتے ہیں اس علم کی روشنی میں۔ آج علم کی اہمیت اور اس علم کی روشنی میں ہر آدمی کا مسئلہ حل ہو جائے، ہر قوم کا مسئلہ حل ہو جائے، ہر طبقے کا مسئلہ حل ہو جائے، یہ علم کے تقاضے ہیں جو امت سے وابستہ ہے۔ اس لیے اس علم کا پہلا دور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، اور آپ نے اپنی صحبت سے، اپنی تعلیم سے، اپنی تربیت سے، اپنے تزکیے سے امت کے اندر بڑے بڑے علم والے لوگ، سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ امت کے اندر کھڑے کر دیے۔ اس لیے اگر کسی قوم کو ترقی دینی ہو، کسی قوم کو کامیاب بنانا ہو، کسی قوم کو دنیا میں عروج اور بلندی تک پہنچانا ہو، تو اس کے اندر علم کی روشنی کو قائم کرنا ضروری ہے، علم کا نور پیدا کرنا ضروری ہے، علم کے دیپ جلانا ضروری ہے، ان کے اندر سمجھ اور بصیرت پیدا کرنا ضروری ہے کہ اس قوم کو علم حق کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ تو یہ علم انتہائی درجے کا، علم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر شعور پیدا ہو، ایک نور پیدا ہو۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو علم کا تعارف کروایا تو فرمایا العلم نور، علم ایک نور ہے، یہ اللہ کی طرف سے نور ہے، یہ روشنی ہے۔ اب علم سے انسان کے لیے روشنی پیدا ہوتی ہے، اس روشنی میں وہ زندگی کی ساری چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ اب یہ نور اور روشنی یہ سب سے زیادہ انسان کی اور کائنات کی ضرورت ہے۔ اب دیکھو اللہ جل شانہ نے اس کائنات میں سب سے بڑا جو مرکز اور سیارہ بنایا وہ سورج کو بنایا۔ اب سورج وہ دنیا میں کیا چیز مہیا کرتا ہے؟ ایک روشنی مہیا کرتا ہے، اور دوسرا وہ حرارت اور طاقت مہیا کرتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا مرکز اور محور اللہ جل شانہ نے سورج کو بنایا۔ اب یہ سورج اس کائنات کا مرکزی عنصر ہے، اس پوری کائناتی زندگی کا سب سے بنیاد اور مرکزی نظام وہ سورج کے ساتھ جڑا ہوا ہے، روشنیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب یہ ظاہری طور پر اگر سورج کی روشنی ختم ہو جائے تو یہ کائنات کا سارا نظام ختم ہو جائے، کہ دنیا میں کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اب یہ ساری چیزیں سورج کی حرارت سے باقی ہیں، سورج کی روشنی سے ان کے اندر نئی تازگی پیدا ہو جاتی ہے، نئی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے یہ کائنات کا مرکزی نظام، مادی نظام، یہ سورج کے ارد گرد گھما دیا۔ جعل الشمس ضیاء، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سورج کو روشنیوں کا مرکز بنایا، یہ ساری روشنیوں کا محور ہے۔ اور یہ تو کائنات کی مادی زندگی کا یہ مرکز و محور ہے، تو دوسری طرف علمی، روحانی، انسانی اور اخلاقی زندگی کا محور و مرکز کون ہے؟ وہ امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا علمی، روحانی، اخلاقی ترقیات کا مرکز اور امام بنایا۔ اور آپ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ بہت ساری صفات بیان کی رسول اللہ کی۔ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا، ومبشرا، اور آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، کہ آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی پیغام اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ پیغمبر آ کر کیا کرتا ہے؟ اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتا، اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور اللہ کی طرف بلانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علم کی طرف بلاتا ہے کہ اللہ کا علم تمہارے پاس میں لے کر آیا، کہ اللہ کا نور لے کر آیا، لہذا اس علم الہی اور اس نور کی قدر کرو، اس سے روشنی حاصل کرو۔ اور پیغمبر خود کیا ہے؟
وسراجا منیرا، آپ کو چمکتا ہوا چراغ بنایا، سراج بنایا۔ اب سورج بھی کیا ہے؟ جعل الشمس سراجا، قرآن کہتا ہے سورج کو بھی ہم نے سراج چراغ بنایا۔ اب ہمارے چراغ وہ تو تیل سے چلتے ہیں، بجلی سے چلتے ہیں، اور اللہ کا چراغ ایسا چراغ ہے کہ نہ اس کو کوئی بجھا سکتا ہے پھونکے مار کر۔ سورج اس کو کون بجھا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی تھوڑی دیر کے لیے اس کو اجل کر دیتا ہے، اور انسانوں سے اسے بہت دور رکھا ہے۔ اور اگر یہ قریب آنا شروع ہو جائے، زمین کے قریب آنا شروع ہو جائے، اور اس کے درمیان سے رابطے اور پردے ہٹا دیے جائیں، تو اس کی تپش اتنی ہو کہ آج بھی دنیا میں بہت سارے ملک ہیں جہاں گرمیوں میں سورج 52 ڈگری پر جب وہ اپنی حرارت دنیا میں پھینکتا ہے تو لوگ باہر نہیں کھڑے ہو سکتے، سایہ تلاش کرتے ہیں، درخت کا سایہ۔ اور پھر گرمی ایسی پڑتی ہے، حرارت ایسی پیدا ہوتی ہے کہ لوگ سائے کے اندر بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اب دیکھو یہ سورج کے درمیان سے اگر اللہ تعالیٰ واسطے اور رابطے ہٹا دے تو پھر سورج کی تمازت اتنی ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا ڈالے۔ لیکن کائنات کے اندر اللہ نے توازن پیدا کر دیا، درمیان میں ہوائیں چلتی ہیں، پھر درمیان میں بادل آتے ہیں، پھر درمیان میں رات آ جاتی ہے، پھر مختلف مرحلے سورج کے ہوتے ہیں۔ سورج طلوع ہو رہا ہے تو اس وقت اس کی اور نوعیت ہے، دن کا جوبن ہے تو اس وقت اس کی اور طاقت ہے، جب سورج غروب ہو رہا ہے ڈھل رہا ہے تو اس کی اور نوعیت ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر فرمایا سراجا منیرا، ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا۔ اب اللہ کے پیغمبر بھی چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، اور دنیا میں اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے علوم پیدا ہوتے ہیں، زبان سے علم اور حکمت کے موتی اور گوہر نکلتے ہیں۔ جو بات بیان کرتے ہیں وہ عقل کی اور حکمت کی بات بیان کرتے ہیں، سمجھ اور بصیرت کی بات سمجھاتے ہیں۔ آپ کی مجلس میں لوگ صحابہ کرام جب فارغ ہوتے ہیں، فارغ نہیں ہوتے تو فارغ کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ پیغمبر کی مجلس میں آ کر بیٹھے، یہاں سے ہمیں علم حاصل ہوگا، نور نبوت ملے گا، علم نبوت ملے گا۔ اللہ کے پیغمبر کی مجلس وہ ہر وقت چل رہی ہوتی ہے، رات بھی اور دن بھی، صبح بھی اور شام بھی، ہر وقت اللہ کے پیغمبر کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ اور جب مجلس سے الگ ہوتے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، یا تو بندوں کے ساتھ ہم کلام ہیں، اللہ کے پیغمبر کسی ایک کو سمجھا رہے ہیں، کسی ایک کو بتا رہے ہیں، کسی ایک کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، مکالمہ کر رہے ہیں، اس کی زندگی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ہر ایک کے مسئلے کا حل اسے سمجھا رہے ہیں کہ کون آج کس پریشانی میں مبتلا ہے، اس کی پریشانی کیسے دور کی جا سکتی ہے، ہر ایک کا مسئلہ کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ صحابہ کرام کے اندر یہ شوق اللہ کے پیغمبر نے پیدا کر دیا کہ ہر آدمی اب قرآن پاک کی طرف، علم کی طرف متوجہ، کہ اس کے اندر شعور پیدا ہو، سمجھ پیدا ہو، بصیرت پیدا ہو، اس کے اندر نور پیدا ہو، جہالت ختم ہو جائے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا جو دور ہے، قرآن پاک اسے دور جاہلیت قرار دیتا ہے۔ یہ جہالت کا دور ہے، یہ دور جاہلیت ہے۔ اور پھر یہ دور جاہلیت ختم کیسے ہوا؟ رسول اللہ کی بعثت سے ختم ہوا، قرآن کے نزول سے دور جاہلیت ختم ہوا۔ جب قرآن پیغمبر پر آیا، علم الہی پیغمبر پر آیا، پیغمبر نے اس علم کو لے کر معاشرے میں قدم رکھا، جیسے ہی پیغمبر نے اللہ کے علم کے ساتھ معاشرے میں قدم رکھا تو دور جاہلیت چلا گیا۔ اب یہ دور اسلام ہے، یہ دور ایمان ہے، یہ دور نور علوم نبوت ہے۔ اب دور جاہلیت کا ختم ہو گیا، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کی آمد سے جاہلیت کے دور کا دروازہ بند ہو گیا، یہاں سے علم کا دور شروع ہو گیا۔ اور آج دنیا میں مسلمانوں نے 1000 سال سے زائد عرصے تک یہ دور علم، دور نور اور شعور اور عقل کا دور
1000 سال سے زائد تک مسلمانوں نے قرآن کے علم کی روشنی میں، نبوت کے علم کی روشنی میں پوری کائنات کا نظام، ظاہری نظام اس پر مرتب کر کے دکھا دیا۔ اس لیے ایک ایک آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے اندر سے اپنے علم کے لیے لوگوں کو منتخب کر لیا۔ پہلے نبیوں کو منتخب کیا، پھر نبیوں کے لیے ان کے صحابہ کو منتخب کیا، پھر ہر دور میں اہل علم کو منتخب کر لیا کہ بڑے بڑے صلاحیت والے لوگ وہ اپنے آپ کو علم نبوت کے لیے اپنے آپ کو جوڑ دے، تیار کر لیں۔ جو بھی اللہ کے دین سے محبت رکھے گا، علم پیدا اللہ کے علم سے وہ محبت رکھے گا، اہل علم سے محبت رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اگلے دور کے لیے نئی قوتیں عطا کر دیں گے۔ علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، سفر کرتے ہوئے ایک نہر کے کنارے انہیں پانی کی ضرورت پیش آئی۔ اب وہاں نہر کے کنارے کھڑے تھے، کیا دیکھتے ہیں نہر کے اندر ایک سیب آ رہا ہے تیرتا ہوا۔ اس سیب کو انہوں نے اٹھا لیا، سیب کو اٹھا کر کھا لیا۔ اب ایک سیب عام سی چیز ہے اور مسلمانوں کے معاشرے میں اس پر پابندی بھی نہیں، وہ تو دریا کے اندر، نہر کے اندر تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ اب سیب کھا لیا تو دل میں خلش پیدا ہو گئی، ایک شک پیدا ہو گیا کہ اب یہ سیب یہ کس نوعیت کا ہے، کس حیثیت کا ہے، اس کی نوعیت اور حیثیت کا تعین کیا جائے۔ تو وہ اپنا کام چھوڑ کر نہر کے کنارے کنارے چلنا شروع ہو گئے۔ نہر کے کنارے کنارے چلتے 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 کئی میل طے کر گئے۔ اتنی مسافت طے کرنے کے بعد پھر جا کر دیکھا کہ وہ نہر ایک باغ کے قریب سے گزر رہی ہے اور ایک باغ کا سیب کا درخت اس نہر کے اوپر ہے اور اس میں سے ایک سیب گرا۔ وہ مالک کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ تمہارا ایک سیب یہاں سے نہر میں گرا اور وہ آگے تیرتا ہوا پہنچا اور میں نے کھا لیا، یا تو اس کے پیسے لے لو یا اس کی معافی دے دو۔ حالانکہ وہ تو عام چیز ہے، مباح چیز ہے۔ ہمارے یہاں علماء نے اصول لکھا ہے کہ کچھ چیزیں مباح الاصل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مباح الاصل ہوتی ہیں جو عام درجے کی چیز ہے۔ اگر کسی کو گری پڑی ہوئی کوئی چیز مل جائے تو اس کے لیے اس کا استعمال کرنا عام درجے کی چیز ہو تو اجازت ہے، لیکن زیادہ قیمت کی ہو تو پھر اس کی استعمال کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کوئی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اسلام نے آ کر یہ شعور پیدا کیا، اس کے علم سے ہر ایک آدمی کا حق محفوظ ہو گیا۔ ایک آدمی علمی طور پر مانتا ہے کہ میں نے کسی کا مال نہیں استعمال کرنا، اس کے اندر یہ ایمان، یہ علم ہے، یہ شعور ہے۔ اب وہ باغ کے مالک نے کہا میں تو آپ کو بالکل معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا معافی کی کیا صورت ہے؟ انہوں نے کہا معافی کی ایک صورت ہے۔ ہمارے والد صاحب مرحوم نے یہ واقعہ بھی اپنی ایک کتاب میں لکھا، تو کتاب انہوں نے امام اعظم کے نام سے کتاب لکھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعارف پر، اور وہ کتاب بھی حج کے سفر میں انہوں نے لکھی۔ کراچی میں بیٹھ کر اس کا بنیادی مسودہ تیار کیا اور اس میں یہ واقعہ بھی انہوں نے لکھا کہ اب دیکھو کہ جب انسان ماں باپ وہ دین کے ساتھ مخلص ہوں گے، ان کی عملی قوتیں بیدار ہوں گی، ان کی عقلی قوتیں بیدار ہوں گی، ان کے اندر اخلاق پیدا ہوں گے، تو پھر اگلا دور کیسا پیدا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ پھر اس مالک نے کہا کہ میں آپ کو ایک صورت میں معاف کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کس صورت میں؟ انہوں نے کہا میری ایک بیٹی ہے، اس کے ساتھ آپ کو شادی کرنی پڑے گی۔ وہ بیٹی کیسی ہے؟ انہوں نے کہا آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے لولی لگڑی ہے، وہ نہ بول سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ وہ مراقبہ کیا، نیچے سر کر کے اپنے دل و دماغ کی طرف توجہ ڈالی کہ کوئی بھی آدمی فیصلہ کرے تو پہلے سوچ لے
اپنی عقلی قوتوں کو استعمال کرے، اپنی بصیرت کو، اپنے عقل کو استعمال کرے، وہ عقل اور بصیرت جو انسان کے اندر ایمانی اور علمی بنیادوں پر پیدا ہو، اس کو استعمال میں لائے۔ انہوں نے کہا دنیا کی جتنی زندگی بھی ہے 50 سال 60 سال کی زندگی ہے، چلو خدمت کر لیں گے، آخرت تو بن جائے گی۔ دنیا اور آخرت دونوں، دنیا میں ایک معذور کی خدمت کا موقع ملے گا اور آخرت میں اپنی نجات کا راستہ پیدا ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، خدمت سے بھاگے کیوں اور آخرت کی نجات سے الگ تھلگ کیوں ہو؟ لہذا انہوں نے کہا منظور ہے، شادی ہوگی۔ اب جو پہلی رات میں دلہن آئی گھر میں، اب اس کو جو دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی موجود، خوبصورتی بھی موجود، اس کی زبان بھی موجود، وہ چل پھر بھی سکتی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا والد سے کہ یہ تو آپ نے جو کہا تھا کہ وہ دلہن تو کوئی اور، یہ تو کوئی اور آپ نے بھیجی، ان کا یہی ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے لولی لگڑی ہے، چل نہیں سکتی۔ نے کہا کہ اس نے کبھی بھی کسی شرعی ضرورت کے بغیر میری اس بیٹی نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھا۔ جب بھی اس نے قدم رکھا، حق کے لیے قدم اٹھایا، کبھی بھی میری اس بیٹی نے خلاف شرع کبھی بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا، گھر سے باہر ہی نہیں نکلی۔ دوسرا اس کی گونگی ہے کہ اس نے کبھی بھی خلاف شرع بات نہیں کی اور کسی غیر محرم سے کبھی کوئی گفتگو نہیں کی۔ اور تیسری بات، اس کی آنکھوں میں حیا اور نور اتنا ہے کہ کبھی بھی اس نے حرام اور ناجائز چیز پر اور غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالی۔ یہ میری بیٹی حیا کی پیکر، اخلاق کی پیکر، شریعت کے علوم کی پابندی کی پیکر ہے۔ اور پھر اللہ نے اس میں سے جو اولاد عطا کی، اسی کا نام تو امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ نے ان کو وہ اولاد عطا کی۔ اس لیے ماں باپ کی تاثیر اولاد میں منتقل ہوتی ہے، پھر اولاد سے آگے اولاد در اولاد چلتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگنا یہ بھی ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے چھوٹے سے صحابی، 10 سال کی عمر میں رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور آپ کی والدہ نے نظر مانی تھی کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہ اللہ میرا بیٹا ہوگا تو تیرے نام پر وقف کروں گی، تیرا کام کرے گا، تیری دین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے گا، تیرے نام پر اسے وقف کروں گا۔ اب جب بیٹا پیدا ہو گیا ام سلیم کا، تو اللہ نے بیٹا دیا انس، تو بیٹے کو لے کر جب بڑے ہو گئے رسول اللہ کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ انس خادم، یہ انس کو آپ کی خدمت میں بھیجے، یہ نہیں کہا علم حاصل کر دیں گے، ہے تو علم کی عمر، کیا آپ کے پاس بیٹھے گا تو علم ہی سیکھے گا، لیکن علم خدمت سے آتا ہے۔ تو ایک ماں آ کر اپنے بچے کو چھوڑ رہی ہے، یا رسول اللہ انس خادم، انس آپ کا خادم ہے، آپ کی خدمت میں اسے چھوڑ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب انس ہمارے سپرد ہے۔ حضرت انس رسول اللہ کی خدمت میں فرماتے ہیں 10 سال میں نے گزارے مدینہ میں رسول اللہ کی خدمت میں، اور 10 سال اللہ کے پیغمبر کی خدمت کی۔ جب وقت ملتا تو درمیان میں ماں کو ملنے کے لیے چلے جاتے، اور باقی جو وقت ہوتا وہ رسول اللہ کی خدمت میں گزارتے۔ اب ہیں تو بچے، رسول اللہ نے ایک دفعہ فرمایا انس جاؤ یہ کام کر کے آؤ، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے تو کھیلنے کا وقت ہے، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، میں تو کھیلوں گا ایسے وقت۔ آپ نے فرمایا اچھا کھیل لو۔ اب وہ کھیلتے رہے، کام بھی ضروری تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کھیل لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا انس کھیل کود کر لی؟ نے کہا ہاں یا رسول اللہ کر لی، اب جاؤ یہ کام کر کے آؤ۔ کہتے ہیں دوڑتا ہوا میں گیا اور کام کر کے آ گیا۔ اب دیکھو کام بھی کروا لیا اور بچے کے کھیل کود میں رکاوٹ بھی نہیں ڈالی، اب علم بھی دیا، ان سے کام بھی لیا اور ان کو راستہ بھی بتایا اور امت کے لیے بھی راستہ پیدا کر دیا۔ اب بچے کا ذوق اور بچے کا مزاج کسی وقت کسی اور کام کی طرف نہیں ہے، دوسرے کام کی طرف ہے، تو اس وقت آپ اس پر دباؤ نہ ڈالیں،
دباؤ ڈال کر کام کروائیں گے تو اوپر سے کام کرے گا، اندر سے کام نہیں ہوگا، کام صحیح نہیں ہوگا، وہ سیکھے گا نہیں۔ اب یہ بھی نہیں ہے بچے بھی 24 گھنٹے کھیلتے رہے، تھوڑی دیر کے لیے کھیلے اور کھیلنے کے لیے فریش ہو جائیں، تازہ ہو جائیں۔ اب ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول اللہ نے کام کے لیے بھیجا۔ اب وہ کام کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں اپنا گھر بھی پڑتا ہے، گئے اپنے گھر میں ماں سے ملے اور گھر میں گئے جو کام کرنا تھا وہاں سے، تو ماں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہ رسول اللہ کے کام سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو راز ہے رسول اللہ کا، آپ کو کیوں بتاؤں؟ یہ تو رسول اللہ کا راز ہے، آپ کو کیوں بتاؤں؟ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، رسول اللہ کا راز کسی کو نہ بتانا۔ جب اللہ کے پیغمبر، اب دیکھو ایک بچے ہیں لیکن رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر ان کو اتنی بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ بات بتانی ہے اور یہ بات نہیں بتانی۔ یہی تو تعلیم، ہم سمجھتے ہیں کتاب پڑھنے کا نام تعلیم ہے۔ تعلیم نام کس چیز کا ہے؟ اس کو کاموں کی اہمیت پتہ چل جائے، ماں کی اہمیت پتہ چل جائے، نبی کی اہمیت پتہ چل جائے، استاد کی اہمیت پتہ چل جائے، جدھر جا رہا ہے اس مقصد کا علم اسے آ جائے۔ تو اللہ کے پیغمبر کیا محنت کر رہے ہیں؟ معاشرے کے ہر طبقے کے اندر یہ بصیرت پیدا ہو جائے، سمجھ پیدا ہو جائے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ ہمارا لشکر جانے والا ہے ایک طرف، ان کو بتا دیا اور تیاری ہو رہی ہے، سامان باندھا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ گھر تشریف لائے تھے۔ رمضان کی 17 تاریخ کو حضرت عائشہ کی وفات ہوئی۔ یہ بھی علم کا بڑا کردار، صحابیات میں سے علم کا سب سے اونچا کردار عورتوں میں اگر کسی کا موجود ہے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کی ہر بات کو سنتی ہیں، سمجھتی ہیں، سیکھتی ہیں، بصیرت حاصل کرتی ہیں، قرآن کی ہر آیت کے بارے میں وہ سوال کر کے اس کی سمجھ بصیرت حاصل کرتی ہیں۔ باپ آئے، والد گرامی، وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر تیاری کر رہے ہیں، کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ حالانکہ ان کو پتہ ہے، انہوں نے کہا یہ تو اب رسول اللہ کا، آپ رسول اللہ آپ کو خود بتا دیں۔ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق خود رسول اللہ کے ہمراہ، لیکن جو راز حضرت عائشہ کو بتایا وہ حضرت عائشہ اپنے والد کو بتانے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے پیغمبر جانے اور وہ ان کا کام جانے، میں تو آپ کے لیے تیاری کر رہی ہوں، رسیاں بنا رہی ہوں، چیزیں تیار کر رہی ہوں، سامان تیار کر رہی ہوں۔ اب سفر کے لیے سامان تیار ہو رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے سفر 1-2 دن کا تو نہیں۔ حضرت ابو بکر نے خود گیس لگایا، قیاس کیا، اندازہ لگایا کہ اس وقت تقاضا کس طرف جانے کا ہے، اور اس کا خود اعلان کر دیا کہ میرے خیال میں اللہ کے پیغمبر یہ سفر فلاں طرف کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا، پھر بھی نہیں بتایا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کا گیس اور اندازہ بالکل صحیح ہو گیا۔ اب حضرت انس وہ رسول اللہ کی خدمت میں ہے، اور ام سلیم ماں آ کر کہتے یا رسول اللہ انس خادم، انس آپ کا خادم، یہ آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ سے باتیں سیکھے گا، آپ سے علم سیکھے گا، آپ سے زندگی گزارنے کے سلیقے اور طریقے سیکھے گا۔ پھر ایک دفعہ آئی یا رسول اللہ انس آپ کا خادم ہے، آپ اس کے لیے دعا مانگے۔ یہ اللہ کے پیغمبر اس میرے بیٹے کے لیے، اپنے خادم کے لیے دعا مانگے۔ اب حضرت انس کے لیے رسول اللہ ماں دعا کی درخواست کرتے۔ اب یہاں دیکھیں اپنے بچوں کو اپنے دور کے سب سے بڑے اہل علم کی خدمت میں لے جانا اور ان سے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کروانا، یہ سب سے بڑی اہمیت کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے ہمارے دور کے سب سے بڑے اہل علم کی دعائیں قبول ہو جائیں، وہ ان کی خدمت میں بچوں کو پیش کیا جائے۔ ہمارے والد صاحب مرحوم حالانکہ خود بڑی علمی شخصیت ہے، بڑے اونچے معیار پر ہے، لیکن یہاں ہمارے یہاں بڑے بڑے اہل علم تشریف لاتے تھے، اپنے بچوں کو ان کے سامنے پیش کرتے تھے، ان کے ساتھ نسبت اور تعلق بھی پیدا ہو جائے، اہل علم کی خدمت بھی ہو جائے۔ دارالعلوم دیوبند کے معتمد حضرت مولانا حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
وہ یہاں تشریف لائے پاکستان کے دورے پر حسن ابدال سے گزر تھا، تو ہمارے والد صاحب نے پنڈی میں ملاقات کر کے ان سے ٹائم لیا کہ آپ یہاں اندر تو نہیں آ سکتے، تو زیادہ سڑک پر ہمیں ٹائم دے دیں، وہیں ہم لوگوں کا اجتماع کر لیں گے، آپ چند باتیں ارشاد فرما دیں۔ یہ تھانے کے پاس یہی اجتماع ہوا، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور یہاں انہوں نے گفتگو کی، چائے پی، پھر آگے چلے گئے اکوڑا پھٹک، اور یہاں ہمارے یہ بھائی قاضی طیب صاحب، یہ چھوٹے سے تھے بچے، ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، ہمارے والد صاحب نے ہاتھ میں اٹھا کر کہا حضرت یہ آپ کا ہم نام ہے، ہمارا بیٹا، اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ بہرحال اللہ والوں سے دعائیں کروانا، تو ماں آ کر کہہ رہی یا رسول اللہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں، اس بیٹے کو دعا دے دیں۔ اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ انس کو اللہم بارک لہ فی المال والولد واللہل، اے اللہ انس کے مال میں بھی برکت عطا فرما، اس کی اہل و عیال میں بھی برکت عطا فرما۔ کہتے ہیں اللہ نے ان کے مال میں بھی برکت عطا فرمائی، کبھی محتاج نہیں ہوئے، اور 120 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور جب وفات ہوئی تو اس وقت 100 اولاد، 100 ان کی اپنی اولاد موجود تھی، اللہ نے 100 بیٹے ان کو عطا فرمائے، اور ساری زندگی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی باتیں بیان کرتے رہے، امت کے اندر سمجھاتے رہے، سکھلاتے رہے، یہاں تک کہ انس بن مالک رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے جلیل القدر صحابی، وہ دنیا میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں علوم نبوت کا، حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ کے صحابی، اور 5 سال رسول اللہ کی خدمت میں رہے، لیکن ان کو کہا جاتا ہے امیر المومنین فی الحدیث، روایت حدیث میں بھرپور کردار ادا کیا، اللہ کے پیغمبر سے باتیں سنی، سیکھی اور سمجھی، اور ان کو آگے منتقل کیا۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ جو میں رسول اللہ سے ایک بات سنتا تھا، تو سننے کے بعد گھر جا کر کم از کم 500 دفعہ میں اس کو دہراتا تھا۔ آج کہتے ہیں علم کے لیے کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، پہلی چیز علم کے لیے طلب کی ضرورت ہے کہ علم حاصل کیا جائے، علم گھر میں نہیں آتا کسی کو، علم کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، اپنے کام کاج، اپنی زندگی کی مشغولیتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، دور دراز کے سفر کرنے پڑتے ہیں علم کے حصول کے لیے، تو علم کے حصول کے لیے نکلنا، علم کی طلب کے لیے نکلنا، یہ سب سے بڑی اہمیت کی بات ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، ایک بوڑھا آدمی آیا، آ کر ان کی مجلس میں بیٹھا، اور میں کہاں سے آیا تھا؟ کہنے لگا عراق سے آیا ہوں۔ اور میں کیوں آیا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ سے تشہد سیکھنے کے لیے آیا ہوں، صرف تحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں آپ سے۔ اب دیکھو کہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور اپنے گھر سے چلا ہے، عراق سے چلا ہے اور مدینہ آیا ہے، مدینہ علم کا مرکز۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا شہر یہ علم کا مرکز ہے، یہاں عالم مدینہ بھی ہوگا، ایک ایسا عالم مدینہ ہوگا یضرب اقبالا، لوگ اپنی سواریوں کی جگر توڑ دیں گے، سفر کر کر کے یہاں آئیں گے مدینہ میں، اور عالم مدینہ سے علم نبوت حاصل کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں وہ عالم مدینہ کون ہے؟ وہ امام مالک، انہوں نے مدینہ میں بیٹھ کر 50 سال سے زیادہ عرصہ رسول اللہ کے علم کا حلقہ درس اور تعلیم و تربیت کا حلقہ قائم رکھا، مسجد نبوی میں بیٹھ کر وہ علم پڑھاتے رہے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کو علم کی بھی مدد اور اپنے علم کے زور سے مسائل بھی حل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام مالک کے دور میں ایک مسئلہ پیش آ گیا۔ مسئلہ کیا پیش آیا کہ ایک عورت فوت ہو گئی اور عورتیں اس کو نہلانے لگیں، تو ایک عورت نے اس کے ساتھ ہاتھ لگایا، زبان سے ایک جملہ نکالا، وہ ہاتھ اس کے ساتھ چمٹ گیا۔ اب وہ غسل دینے کے بعد وہ ہاتھ اس کو ہٹانا چاہتی، ہاتھ ہٹتا نہیں۔ اب گھر والوں نے بڑی کوشش کی تو بات نہ بنی، مردوں کو بلایا،
اور لوگوں کو بلایا، محلے والے جمع ہو گئے کہ اس میت کے ساتھ اس عورت کا ہاتھ چمٹ گیا ہے، ہاتھ نہیں چھوٹ رہا، کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ میت کو تو دفنانا ہے، لہذا اس کو دفنانا ہے، اس کو فوری طور پر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو یہاں سے۔ اس عورت کے خاندان والے آ گئے، اس کا ہاتھ کیوں کاٹ دیں، کوئی اور حل تلاش کرو۔ ہاتھ کاٹنا تو حل نہیں ہے، اب کیا کریں؟ اب بڑے تگ و دو کی، ساری کوششیں کی، اور عورت کا ہاتھ اس مرنے والی عورت کے جسم سے علیحدہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو اس کے سمیت قبر میں دفن کر دو، کسی نے کہا۔ ان کا یہ بھی تو حل نہیں ہے، یہ مردہ اور یہ زندہ، اس کو کیوں دفن کر دیں؟ اب جو حل پیش کرتا ہے وہ حل کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا جاؤ مدینہ میں، عالم مدینہ، ان سے جا کر مسئلے کا حل تلاش کرو، ان سے پوچھو یہ پریشانی بن گئی، یہ مسئلہ بن گیا، اس عورت کا ہاتھ اس مرنے والی عورت کے ساتھ چمٹ گیا، اب یہ چھوٹتا نہیں، اور اس کے بغیر وہ دفن نہیں ہو سکتی، وہ دفن ہونے نہیں دیتے، کاٹ نہیں سکتے، ساتھ دفن بھی نہیں کر سکتے، کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا پوری صورت بیان کرو کہ مسئلہ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا غسل دیتے وقت اس عورت نے اس عورت کے بارے میں کہا یہ عورت تو مجھے بد چلن معلوم ہوتی، فلاں مرد کے ساتھ اس کا تعلق۔ اب اس نے بغیر گواہی کے، بغیر کسی وجہ کے اس کے ساتھ اس نے زبان سے اس کا اعلان کر دیا۔ اب یہ تہمت تھی اس عورت پر، ناحق تہمت، مرنے والی پر ایک تہمت۔ انہوں نے کہا اس نے اس پر تہمت لگائی، اور جو حد قذف کی سزا ہے اس پر کوڑے برساؤ۔ اس کی کوڑے جو نہیں وہ کتنے جی حد قذف کی سزا اس کے اوپر قرآن پاک نے بیان کی، والذین یرمون المحصنات المؤمنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ۔ فرمایا جو کسی پاک مرد یا عورت پر ناجائز زنا کی تہمت لگائے، فرمایا اس کو 80 کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے اس کی سزا ہے، حد قذف، کسی پر ناحق تہمت لگانے کی سزا، یہ کوڑے لگاؤ اس کو۔ اب فرمایا جب اس کو کوڑے لگائے گئے 80 کوڑے، اس کا ہاتھ چھوٹ گیا، سزا پوری ہو گئی۔ امام مالک نے کہا کہ اس نے یہ غلط کام کیا تھا اور اس غلط کام کی سزا قرآن کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے اس کا علمی مسئلہ اور قانونی مسئلہ بیان کر دیا۔ کوئی قوم دنیا میں علم اور قانون کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ علم سے شعور پیدا ہوتا ہے، پھر علم سے قانون بنتے ہیں۔ دنیا میں انسانی زندگی منظم ہوتی ہے، منضبط ہوتی ہے، اور انسانی زندگی ترقی کرتی ہے، شہر بنتے ہیں۔ اب یہ شہر بھی یہ علم کی بنیاد پر، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا علم 2 قسم کے ہیں، علم و علمانی، علم الادیان و علم الابدان۔ علم 2 قسم کے، ایک دین کا علم جس سے انسان کی روحانی اخلاقی ترقی پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا علم ابدان، بدن کا علم، جسمانی علم، انسانی جسم کی صحت کیسے ہوگی، یہ علم الابدان۔ ان دونوں میں ترقی کرنی چاہیے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں نے اپنے عروج کے دور میں علم الادیان کے اندر تو بہت زیادہ محنت کی، قرآن پر، حدیث پر، فقہ پر، تاریخ پر بہت سارے علوم پیدا کیے، اور اس میں علم الابدان پر بہت کم انہوں نے محنت اور کوشش کی کہ صحت، فزیکلی، طبی طور پر، میڈیکلی، انسانی صحت کے حوالے سے کام کیا جائے۔ مسلمانوں نے اس پر کام کیا، لیکن انفرادی طور پر کام کیا، اجتماعی طور پر اس پر کام کیا جائے، بیماریوں سے نجات دلائی جائے، صحت کے نسخہ جات پیدا کیے جائیں۔ آج بھی علم طب میں جو یونان سے چلا تھا، یونانیوں کا اس میں بڑا کردار تھا، یونانی حکماء کا، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام کے پہلے 2 صدیوں کے اندر، تو دوسری صدی کے اندر ان علوم نے ترقی کی، عباسی دور میں خاص طور پر، پھر ہمارے حکماء، سائنسدان، فلسفی علوم کے ماہرین پیدا ہوئے، لیکن وہ دینی علوم کے درمیان انہیں تضادات، ٹکراؤ پیدا کر دیے، امت کے اندر نئے جھگڑے کھڑے ہو گئے ان کی وجہ سے۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے امت کو ضرورت ہے کہ وہ علم الابدان میں ترقی کرے، وگرنہ یہ غیر قوموں کی محتاج بن جائیں گے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ مسلمان ملکوں میں یہاں سارے لوگ اپنا علاج کرانے کے لیے باہر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، اپنے ملکوں میں اپنے ماہرین نہیں پیدا کر سکتے،
اپنے علاج معالجے کا بہترین طریقہ کار جو فطرت کے اعتبار سے قریب ترین ہے اس سے ناشنا ہے، وہ اپنے آپ کو جاہل بنا لیا اس سے۔ اس لیے علم طب کا ارتقاء یہ بھی ہمارے ہاں وہ آج کمی کی طرف جا رہا ہے، اور ہر آنے والا دن وہ زوال کی طرف ہے۔ ہمارے جتنے علوم ہیں وہ زوال کی طرف، وہ سمٹ رہے ہیں، وہ نکل رہے ہیں، کھسک رہے ہیں ہمارے اندر سے، اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ وہ ہمارے بزرگوں کو چھوڑ کر باہر جا رہا ہے۔ سمجھدار طبقہ جتنا ہے وہ پاکستان چھوڑ کر باہر جا رہا ہے۔ اسی طرح جو علوم ہیں وہ بھی علوم باہر چلے جاتے ہیں۔ اب ہر علم کی ترقی یافتہ علم کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان وہ دنیا کی دوسری قوموں کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا زوال ہے، علمی زوال، ذہنی زوال، عقلی زوال۔ یہ انسانوں کو جمود کا شکار کر دیتا ہے، ان کو باؤنڈ کر دیتا ہے، جامد کر دیتا ہے، خشک کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم عراق سے چلے ہو، صرف تشوق سیکھنے کے لیے آئے ہو، آنکھوں سے آنسو نکلے، داڑھی تر ہو گئی، فرمایا اللہ پر حق بنتا ہے کہ تیری کامیابی کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں ساری دور کر دے، تیری محنت اور کوشش، تیری جد و جہد ایسی ہے کہ یہ ہمارے لیے راستہ بن گئی، مہمیز بن گئی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں جب وظائف مقرر کرتے ہیں وہ اہل علم کی پہلے پہچان کراتے ہیں، کون کون سے قرآن کے عالم، کون کون سے علوم جاننے والے لوگ، ان سب کو سامنے میدان میں لایا جائے اور ان کے وظائف مقرر کیے جائیں تاکہ اہل علم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اہل علم محتاج بن کر رہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ کسی قوم کے اہل علم وہ محتاج ہو کر کردار ادا کریں، ان کو بھرپور بنانا، ان کو طاقتور بنانا اور ان کو حوصلہ مند بنانا یہ سب سے بڑا ضروری کام ہے۔ کہتے ہیں اسی لیے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور کے اپنے بڑے استاد ملا عبدالحکیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے اس علاقے میں بڑے بڑے اہل علم پیدا ہوئے، سیال کوٹ کے اس علاقے میں، ہندوستان کے اندر بھی بڑے بڑے اہل علم علماء پیدا ہوئے۔ علامہ مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد افضل رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ کے بھی استاد ہیں، وہ بھی سیال کوٹ کے رہنے والے تھے، یہاں سے دلی جاتے تھے پڑھانے کے لیے، وہاں انہوں نے کردار ادا کیا۔ بڑے بڑے اہل علم ہمارے والد صاحب عروض سناتے تھے، ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس گجرات کے رہنے والے، اور دلی جا کر پڑھایا، وہاں کے مدرسے میں پڑھاتے تھے اور دن میں 22 سبق پڑھاتے تھے، بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے، 22 سبق بڑے بڑے ان کی تعلیم و تعلق کا اور ان کے پڑھنے اور پڑھانے کا کام کرتے تھے۔ ہندوستان میں بڑے بڑے عالم، ابھی ہمارے قاضی طاہر صاحب مولانا انور شاہ کشمیری کا نام لے رہے تھے، اور اس میں اوپر چلے جائیں تو ان سارے بزرگوں کے استاد تھے مولانا مملوک العلی نانوتا کے رہنے والے، حضرت نانوتوی کے استاد، مولانا رشید احمد گنگوئی کے استاد، سر سید احمد خان کے استاد، ان بڑے بڑے اہل علم کے استاد تھے، استاد و اساتذہ الہند، ہندوستان کے سارے اہل علم کے بڑے استادوں میں سے تھے۔ کہتے ہیں جتنی اس دور کے علوم موجود تھے وہ سارے کے سارے علوم ان کو یاد تھے، اور ہر کتاب ان کو زبانی یاد ہے، کبھی انہوں نے کتاب دیکھ کر نہیں پڑھائی، ہر کتاب شاگرد کے سامنے کھلی ہوتی تھی اور وہ کتاب ان کو پڑھاتے تھے، اتنے علوم کے ماہر تھے۔ ایک انگریز کہتا ہے کہ ہم نے اپنے دور میں ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند میں ایک وزٹ بھیجا کہ جا کر تحقیق کرو یہاں کون کون سے علوم پڑھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک انگریز ٹیم آئی یہاں مطالعہ کرنے کے لیے کہ یہاں دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ علم کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ ایک طرف قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، فقہ پڑھائی جا رہی ہے، بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، ہندوستان کے ہندو سکھ ان کے بچے ان کو اردو اور فارسی کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ دو نابینا بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں، اور دو نابینا بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ اقلیدس کا علم ہے، یہ جو زاویوں کا علم ہے، یہ زاویہ کیسے بدل 90 ڈگری میں چلا گیا، یہ 70 ڈگری میں چلا گیا، اقلیدس کا علم، زاویوں کا علم، وہ اس کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اس کی کتنی شکلیں بنتی ہیں زاویوں کی، اور دونوں نابینا ہیں، اور وہ نابینا ان کے پاس ایک آدمی آ کر سوال کرتا ہے کسی زاویے کے علم کے بارے میں، جی اقلیدس کے علم کے بارے میں، تو وہ نابینا سب اٹھا کر زمین پر شکلیں بناتا ہے۔ وہ بھی پروفیسر تھا جس کو انہوں نے یہاں بھیجا تھا جا کر تحقیق کرو مسلمانوں میں آج علم کا کیا حال ہے۔
ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے، رگڑا خوب لگا لیا ہے، 1857 کی جنگ آزادی بھی کر لی ہے، لوٹ مار بھی کر لی ہے، ادارے بھی ختم کر دیے، ہزاروں علماء شہید ہو گئے ہیں، ابھی بھی علم ہے کہ نہیں ہے؟ تحقیق کرو جا کر۔ تحقیق کی تو کہتے ہیں نابینا لوگ، وہ سائنسی علوم جانتے ہیں جو ہماری یونیورسٹیوں میں وہاں بیٹھا ہوا ایک آدمی وہ اس علم کو نہیں سکھا سکتا، اتنی مہارت ہے ان کے اندر۔ اب اس دور میں بھی علوم کی مہارت پیدا کر کے انہوں نے قوموں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ ساری سیاست کو انہوں نے کنٹرول کر لیا، سارے مسائل یہاں سے چھین کر لے کر چلے گئے، یہاں کے نوجوانوں کو قتل کر دیا، بڑے بڑے اہل علم کو انہوں نے شہید کر ڈالا۔ لیکن مجبوریوں کے اس دور میں بھی ہمارے ان اہل علم نے دین کا یہ ذوق اور مزاج قائم رکھا اور امت کو پھر علم کے شعور کی طرف انہوں نے لا کر کھڑا کر دیا۔ آج تو فرقہ واریت کا علم ہے، ہر مدرسہ دوسرے مدرسے سے نفرت سکھاتا ہے، لیکن اصل اہل علم وہ علماء وہ قوموں سے نفرت نہیں سکھاتے۔ حضرت اسی لیے علم سینوں میں موجود، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کر کے جب واپس اپنے گاؤں جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے ان کو لوٹ لیا، قافلے کو لوٹ لیا۔ یہ قافلے کے سردار کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ سارا مال تم نے ہم سے چھین لیا ہے، اب ہم مال کا تو مطالبہ نہیں کرتے ہیں، میں نے 4-5 سال لگائے، گھر سے ہجرت کی، دور گیا، میں نے اپنے علماء سے علم حاصل کیا اور وہ علم میں نے کتابوں میں لکھا ہے، وہ جو میری کاپیاں اور کتابیں ہیں وہ مجھے واپس کر دو۔ وہ کہنے لگا جو ہم نے آپ سے کتابیں لے لی وہ آپ کا علم تو نہیں، آپ جاہل ہو گئے، علم تو وہ ہے جو آپ کے سینے میں دماغ کے اندر ہو، وہ علم کدھر ہے؟ تو اس چور نے ایک بات کہی، دل پر چوٹ لگی۔ امام غزالی کہتے ہیں میرے دل پر چوٹ لگی، کبھی چور کی بات سے بھی رہنمائی لے لی گئی، چور کی بات دل پر لگ گئی، جو علم کتاب کے اندر ہے وہ علم تو نہیں ہے، علم تو وہ ہے جو انسان کے اندر ہو، اس کے دماغ کے اندر ہو۔ علم سینوں میں ہوتا ہے، سفینوں میں نہیں ہوتا۔ کہتا ہے پھر جا کر میں نے دوبارہ سفر کیا اور دوبارہ پھر وہ علم حاصل کیا کہ جو علم سینے کے اندر آ جائے، انسان اندر سے بولنا شروع ہو جائے اور وہ انسانوں کی رہنمائی فریضہ سر انجام دے، اس علم کی روشنی میں کائنات کی قوتوں پر اس کا ایسا ادراک اور ایسی عقلی قوتیں اس کی پروان چڑھ جائیں کہ وہ ہر آدمی کا ہر مسئلہ حل کرنے کی اہلیت پیدا کر لے۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو علوم صحابہ میں منتقل کر دیا۔ اب مدینہ والوں کے پاس اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلے جو مدینہ میں اپنا نمائندہ بھیجا وہ کون صحابی ہیں؟ مصعب ابن عمیر، 14 سال کی عمر میں مصعب ابن عمیر کو مدینہ بھیج دیا، جاؤ جا کر وہاں درس قرآن کا حلقہ قائم کرو، علوم نبوت کو پھیلاؤ مدینہ میں جا کر۔ ہماری جانے سے پہلے مصعب ابن عمیر نے 1 سال کے اندر ہی 80 لوگ قبیلہ بنو عبد الاشر کے مسلمان بنا کر حلقہ بگوش اسلام کر کے رسول اللہ کی خدمت میں مکہ مکرمہ میں اگلے سال بھیج دی۔ اور جب میدان میں کردار ادا کرنے کا وقت آیا تو مصعب ابن عمیر جنہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں پہ جھنڈا اٹھایا، یہ جو 15 شوال ہے نا، یہ 15 شوال ہی غزوہ احد کی تاریخ بھی ہے، اسی دن مارکہ احد بھی یہ سر انجام پایا۔ احد کا دوسرا بڑی جنگ سیرت طیبہ میں جس میں 70 کے قریب مسلمان بڑے بڑے جلیل القدر مسلمان شہید ہوئے، جن میں مصعب ابن عمیر بھی ہیں جو عرب کے شہزادے تھے، جن کو ماں نے گھر سے ننگا نکال دیا، باپ نے ننگا نکال دیا، ماں نے صرف گھر سے جاتے ہوئے ٹاٹ دیا تھا، باپ نے دین قبول کرنے کی وجہ سے سب کچھ چھین لیا تھا اور سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا، اور اللہ کے دین کو قربان کی مصعب ابن عمیر نے، اور مسلمانوں کا جھنڈا مصعب ابن عمیر کے پاس، ایک بازو کٹ گیا، پھر دشمن نے دوسرا وار کیا، دوسرا بازو کٹ گیا، پھر انہوں نے اپنے ڈولوں کے ساتھ جھنڈے کو انہوں نے اٹھا لیا، جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے۔ اور پہلے ہی مارکے میں حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ جو رسول اللہ کے چچا بھی لگتے ہیں اور آپ کے دودھ شریف بھائی بھی ہیں، سید الشہداء، ان کو بھی اسی مارکے میں شہادت انہوں نے پیش کی، قربانی دے دی۔ آج یہ دین ہم تک ویسے تو نہیں پہنچا، یہ بڑے بڑے اہل علم کی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ اب حضرت حمزہ جن کو وحشی تاج کر اس نے ایسا نیزہ مارا
جو ناف کے قریب جا کر لگا اور زخمی کر دیا، اور وہ زہر میں بجھا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے ناک کان کاٹے اور کان کاٹے، ناک کاٹے، آنکھیں نکالی اور سینہ چاک کیا، اندر سے دل نے کلیجہ نکالا اور لے کر گیا ہند کے بعد جو بعد میں مسلمان ہو گئی۔ اور ان کو غصہ تھا کہ بدر کے میدان میں میرا باپ بھی، میرا بھائی بھی، میرا بیٹا بھی، بہت سے میرے رشتہ دار بدر کے میدان میں مارے کے بدلہ لینا چاہیے۔ تو اس بدلے کی آگ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے مظلوم شہیدوں میں سے ایک شہید سید الشہداء حمزہ، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین کو جلیل القدر سپاہی۔ اور یہ جو مسلمان ہوئے تو کیسے مسلمان ہوئے؟ کس کی قربانی سے؟ کہ حضرت ابوبکر صدیق کی قربانی سے مسلمان ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلا اعلان خطبہ حرم کے اندر دیا تھا دین اسلام، رسول اللہ پاس بیٹھے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے خطاب کیا جس پر رسول اللہ کا تعارف، دین کا تعارف کرایا۔ اصل اہل علم کا تعارف کروانا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے کہ جو اصل دین کے نمائندے ان کا تعارف کروایا جائے۔ دور جہالت میں جھوٹے لوگوں کا تعارف تو بہت ہوتا ہے، سچے لوگوں کا تعارف کروایا جائے جو اللہ کے علم کے امین ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے، سچے علماء کا تعارف کروانا اور ان کے حوالے سے کام کرنا۔ اب جب سچے علماء کام کرتے ہیں ان پر فتوے بھی لگتے ہیں، ان کو پتھر بھی مارے جاتے ہیں، ان کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں، ان کے بارے میں سب کچھ کہا جاتا ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ پر کتنے لوگوں نے فتوے لگوا دیے، امام مالک پر کتنے فتوے لگوا دیے گئے، حکمرانوں نے کتنا ان کو تنگ کیا، لیکن سچے اہل علم کا نام لینا یہ کتنا مشکل کام تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ آزادی کی جنگ میں مالٹا میں قید ہو گئے تو آپ کے شاگرد بھی آپ کے دروازے سے گھر کے پاس سے جو گزرتے تھے کہ انگریزوں کو پتہ چل گیا ہمارا تعلق ہے تو قید نہ کر دیں۔ اپنے استاذ کا نام نہیں لیتے تھے، اپنے شیخ کا نام نہیں لیتے تھے، ان کا نام کیسے لیتے تھے؟ اب شیخ العرب جب مولانا حسین احمد بندی رحمۃ اللہ جنہوں نے قربانیاں دی آزادی کی جنگ پاکستان بننے کے بعد ان کے خلفاء پاکستان میں نام نہیں لیتے کہ مولانا شاہ سعید احمد رائے جن نوجوانوں کو اکابرین کو علماء حق کا تعارف کروایا تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ دین کا کردار ادا کرنے والے کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے علماء ہیں جو دین کے نمائندہ ہیں، وہ قوم کے نمائندہ ہیں، رسول اللہ کے علم کے نمائندہ ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور جنہوں نے اس علم کی حفاظت کا اس دور میں فریضہ سر انجام دیا۔ جس طرح اس علم کا تعارف ضروری ہے اسی طرح ان اہل علم کا تعارف بھی ضروری ہے۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب دین کو مسجد حرام میں بیان کیا جائے، تو آپ نے فرمایا نہیں ابھی ہم تھوڑے ہیں، فرمایا نہیں ابھی تو بہت ہو گئے، فرمایا اچھا چلو مسجد حرام میں۔ رسول اللہ بیٹھ گئے، حضرت ابوبکر صدیق نے خطاب شروع کیا۔ اب دشمنوں نے سرداران قریش نے حملہ کر دیا اور اس حملے کے نتیجے میں ان کو جو مار پڑی، قربانی دی، اس قربانی کے نتیجے میں جو لوگ مسلمان ہوئے پہلے حضرت حمزہ ہے اور پھر اس کے بعد دوسرے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ نبوت کے 5ویں سال یہ دونوں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آ کر پہلی نماز پڑھی کہ اللہ کے پیغمبر درمیان میں آگے سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں اور پیچھے حضرت عمر بن الخطاب ہے۔ یہ 40 آدمیوں کا وفد جا کر مسجد حرام میں سب سے پہلی اوپن نماز پڑھی نبوت کے 5ویں سال میں۔ اب یہ کتنے عظیم اور جلیل القدر لوگ تھے جنہوں نے دین حق کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الشہداء حمزہ، سب سے بہترین شہداء میں سے کون آدمی ہے؟ وہ حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی ساری چیزیں دین حق کے لیے قربان کر دی۔ اور دوسرا کون ہے؟ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَىٰ إِمَامٍ جَائِرٍ وَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاهُ عَنِ الْمُنكَرِ فَقُتِلَ۔ اور فرمایا وہ آدمی جو اپنے دور کے ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور اس کے مقابلے میں ہر برائی کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جائے، رکاوٹ بن جائے اور نیکی کا حکم کرے اور اس پر اپنی جان پیش کر دے، اپنی جان اس کے حوالے کر دے۔ فرمایا یہ آدمی بھی سید الشہداء حضرت حمزہ کے
برابر اللہ جل شانہ اس کو کھڑا کر دیں گے کہ یہ اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ حدیث میں آیا کہ 7 لوگوں کی جنازہ پڑے گی، اور دوسرے حدیث میں فرمایا 10 لوگوں کی جنازہ پڑے گی شہدائے احد کی، اور آپ نے فرمایا 9 اٹھا لو، حمزہ کی لاش یہاں پڑی رہے۔ رسول اللہ نے 7 دفعہ جنازہ پڑھایا، اور پھر اس کے بعد حضرت حمزہ کی بہن سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رسول اللہ کی پھوپھی، وہ ان کے لیے کفن لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا ان کو روک دو، آنے مت دو، صفیہ بےتاب ہو جائے، یہ حمزہ کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے۔ فرمایا میں بھی حمزہ کی پھوپھی ہوں، اس لیے انہوں نے قربانی دی۔ آج ایک بہن بھی اپنے بھائی کے لیے قربانی دی، کوئی جزا فضا نہیں کرو۔ حضرت حمزہ کو دیکھا اور صبر و ہمت کا وہ مظاہرہ ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انسان اس کو داد دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ عظیم جلیل القدر لوگ ان کے حق میں، پھر انہوں نے مرثیہ بھی کہا، وقت نہیں ہے تو اس کا تذکرہ کیا جائے۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی 2 چادریں لے کر آئے۔ اب ایک چادر بڑی تھی اور ایک چھوٹی تھی۔ اب چھوٹی چادر وہ کس کو دی جائے، بڑی چادر کس کو دی جائے؟ تو فرمایا رسول اللہ نے ان کو قرآن اندازی کرو۔ قرآن اندازی کی تو قرآن اندازی کی تو چھوٹی ایک چادر حضرت حمزہ کو دی دی، اور ایک چادر حضرت مصعب بن عمیر کے حق میں آئی تھی، چھوٹی تھی۔ اب مصعب بن عمیر فرمایا ان کے سر کی طرف کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر اس پر گھاس ڈال دو، اور فرمایا قبر میں دفن کرو۔ اب چونکہ وقت کم تھا، مسلمان زخموں سے چور ہیں، ایک قبر میں 10 آدمیوں کو دفن کیا گیا، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر میں اس کو رکھو جس کے پاس علم زیادہ ہے، کہ قرآن زیادہ جانتا ہے۔ اب علم والوں کو مقدم کیا احد کے شہداء کے اندر سے، جو قرآن کا بڑا عالم ہے، دین کا بڑا عالم ہے، اس کو قبر میں پہلے رکھ کر اس کی تدفین کرو، اور باقیوں کو اس کے بعد میں رکھو۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نازک موڑ اور مرحلے پر علم نبوت کی قدردانی کا کتنا بڑا منظر پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، لیکن 3 عمل ختم نہیں ہوتے۔ کون سے 3 عمل؟ الا من صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ ہے جو ایسا کام کر کے گیا جس سے ساری مخلوق کو نفع پیدا ہو، ساری مخلوق کو فائدہ ملے، اس علم کا نفع بھی ہے، اور صدقہ جاریہ ایسا عمل پیدا کرے جس سے نفع پیدا ہو جائے، جس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھائے، او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کر جائے جس علم سے دنیا میں لوگ فیض اٹھائیں، فائدہ پائیں، او ولد صالح يدعو له، یا ایسا تربیت یافتہ کیڈر چھوڑ کر جائے، اولاد چھوڑ کر جائے، اپنی تربیت یافتہ اولاد چھوڑ کر جائے، روحانی اولاد ہو یا نسلی اولاد ہو، جو بھی چھوڑ کر جائے، فرمایا یہ جب تک کام کرتے رہیں گے، یہ دنیا میں موجود رہیں گے، یہ ان کا صدقہ جاریہ بنتے رہیں گے۔ اس لیے آج بھی ضرورت ہے، الحمدللہ ہمارا خاندان اس پورے علاقے میں کئی 100 سال سے علوم نبوت کی شمع کو روشن رکھا۔ ہمیں اپنے نسلوں میں سے ہمارے بزرگ کہتے ہیں یہ علم دین اور طب یہ تو کئی 100 سال سے ہمارے نسلوں میں چلی آتی ہے اکٹھے، اور اسی طرح علوم نبوت یہ بھی صدیوں سے چلے آتے ہیں۔ جو ہمارے بزرگ وہ کام نسل بعد نسل یہ بڑا کردار ادا کرتے چلے آئے۔ اب قریب ترین میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا ان میں سے ہمارے پردادا جان جن کے شاگرد تھے حضرت مولانا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ہمارے دادا جان، اور پھر ان کے آگے ان کے بڑے بھائی تھے، وہ بڑے اہل علم میں سے تھے۔ اس وقت بھی جتنے ہمارے ان حلقوں میں موجود ہیں علماء وہ اکثر ہمارے بزرگوں کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح ہمارے دادا جان کے شاگردوں میں سے مفتی محمد حسن صاحب جامع اشرفیہ کے بانی، وہ بھی ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ اسی طرح مولانا رسول خان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالدیوبند میں پڑھاتے رہے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ابتدائی سال یہاں سے انہوں نے آغاز کیا علوم کا۔ اب اس پورے علاقے میں صدیاں گزر گئیں کہ ہمارا یہ خاندان یہ
علوم نبوت کی تکمیل اور اس کی حفاظت کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے والد صاحب علوم نے یہاں سنتار پہ قدم رکھا، 1953 میں آئے اور اس وقت سے لے کر قبر بھی یہی بن گئی ان کی، اور اس کے بعد سے 35 سال ہمیں ہو گئے یہاں۔ الحمدللہ کتنے لوگوں نے یہاں سے فیض اٹھایا اور یہ سلسلہ علم جاری ہے، اور ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کے لوگوں کی ایسی محنتوں کو قبول فرمائے جس سے دنیا میں اسلام کو پھر سے غلبہ مل جائے، دین حق دنیا میں پھر سے قائم ہو جائے۔ آج اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے قرآن پڑھیں، ہماری نسلیں قرآن پڑھیں، ہماری نسلیں دین حق کی طرف آئیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ مدرسہ بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، ہمارے یہاں 3 بھائی تو ہم بھی موجود ہیں، 4تھے بھائی اسی علم میں قربان ہو گئے، ہمارے حضرت مولانا حکیم قاضی محمد قاسم صاحب، ان کے ہمارے سارے اداروں میں بڑی کاوشیں ہیں۔ والد صاحب کے وفات کے بعد انہوں نے ہمیں بہت سارے کاموں سے انہوں نے بری کر کے رکھا ہوا تھا، ساری ڈیوٹیاں سر انجام دیتے تھے۔ الحمدللہ اس کے بعد ہمارے بھائی مولانا قاضی محی الدین صاحب، اللہ نے ان سے بھی علم کا کام لیا، واقعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد عائشہ میں 20-22 سال ہو گئے، وہاں مسجد عائشہ میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ قرآن ترجمے کی کلاس ہے، حفظ کی کلاس ہے، ناظرے کی کلاس ہے، سینکڑوں بچوں اور بچیوں نے قرآن پڑھا۔ اسی طرح قاری طیب صاحب ہیں، اسی طرح ہمارے بہت سارے اساتذہ، قاری بشارت صاحب ہمارے ساتھ یہاں کام کر رہے ہیں، انہوں نے قرآن پاک بھی یہاں حفظ کیا۔ ان کے والد صاحب چھوٹا سا بچہ یہاں لے کر آئے، الحمدللہ قرآن کے حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، اور پھر یہاں عرصہ دراز ہو گیا یہاں پڑھا رہے ہیں۔ حضرت مولانا سراج الدین صاحب ہیں، یہ حضرت مولانا صداقت صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بچپن سے ہم نے اکٹھے حفظ کیا، اور پھر علم کا سفر دور دراز ملتان تک، کبیر والے تک، احمد پور شرقیہ تک، پتہ نہیں کہاں کہاں تک ہم گھومتے رہے، بڑے بڑے اہل علم کے مجلسوں میں جاتے رہے اور ان سے کسب فیض کیا۔ ہمارے اساتذہ اللہ ان کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے ہمیں علم کے ان مرتبوں سے یہاں سے وہاں تک پہنچایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید، خلیفہ ہارون الرشید، انہوں نے امام محمد رحمت اللہ علیہ کو فرمایا، کہا کہ آپ ہمارے گھر میں آ کر ہمارے شہزادوں کو پڑھایا کریں۔ انہوں نے کہا میں تو آ جاؤں گا پڑھانے کے لیے، یہ علم آپ کے خاندان سے نکلا ہے، یہ علم نبوت ہے، آپ اسے واپس اپنے گھر میں عزت دے کے لانا چاہتے ہیں یا ذلیل کر کے لانا چاہتے ہیں، یہ اب آپ کے بس میں ہے۔ اگر آپ اس علم نبوت کو واپس اپنے گھر میں ذلیل کر کے لانا چاہتے ہیں تو میں آنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر اس علم کو عزت دے کر اپنے گھر میں لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ میری مجلس میں اپنے بیٹے کو بھیج دیں، وہ وہاں آ کر پڑھے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا بیٹا وہاں جا کر پڑھا، اور مامون الرشید اب استاد اس کو وضو کرا رہا ہے، ہارون الرشید خلیفہ وقت آ گیا، استاد کو وضو کرا رہا ہے، بیٹا شہزادہ مامون الرشید وضو کرا رہا ہے، اس کو ڈانٹ پلاتا ہے تو کیسے وضو کرا رہا ہے، صرف پانی ڈال رہا ہے، پانی بھی ڈال اور استاد کے پاؤں کو بھی اپنے ہاتھ سے مل، تو والا کام کر رہا ہے۔ امام مالک کے پاس ہارون الرشید آیا، ان کا بھی واقعہ کہ میرے بیٹے کو پڑھا لیں ہمارے گھر میں آ کر، اور میں یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی ہماری مجلس میں آ کر بیٹھے، اور میں یہاں آ کر بیٹھے ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری اپنی مجلس میں اس کو تخت پر بٹھائیں تاکہ پتہ چلے یہ بادشاہ کا بیٹا شہزادہ ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اور میں یہ نہیں ہو سکتا۔ عام طالب علموں کی طرح بیٹھے گا، عام طالب علموں کے لیے علم حاصل کرے گا، یہ تو ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہمارے بادشاہوں نے اور حکمرانوں نے قوم کو علم دینے میں فرق نہیں رکھا، جہاں بادشاہ کا بیٹا علم حاصل کرتا ہے وہیں اسی استاد سے ایک مزدور اور کسان کا بیٹا بھی علم حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے علم پر خرچ ہوتا تھا۔ ہمارے مغلیہ دور میں بنگال کی 1/3 آمدن صرف تعلیم پر خرچ ہوتی ہے۔ مغلیہ دور میں 1000 یونیورسٹیاں تھیں، صرف دلی شہر کے اندر 1000 یونیورسٹیاں موجود تھیں۔ ہمارے حکمرانوں کے علم اور شعور کے نتیجے میں کہتے ہیں ٹھٹھا میں 300 بڑے بڑے ادارے موجود تھے جو وہاں کردار ادا کر رہے تھے۔ سندھ کے اندر، آج سندھ کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں سکولوں اور کالجوں میں وہاں گائے بھینس بنی ہوئی ہے۔ آج اس دور میں مسلمانوں نے علوم کی تربیت کا کیا عالم بنا دیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں علم نبوت کی طرف رجوع عطا فرمائے اور اپنے جانشین اور علم کے نمائندہ طبقہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ حضرات سے صرف یہ گزارش، یہاں جو ہماری علمی سرگرمیاں ہیں اس میں آپ کا حصہ ہونا ہے۔ الحمدللہ یہاں 4 سال میں میٹرک پاس طلباء ان کو عالم بنایا جاتا ہے۔
پورا درس نظامی کا کورس کروایا جاتا ہے، جس کی مزید تفصیلات ابھی آپ کو قاضی معین صاحب بتاتے ہیں۔ آپ اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین حق کے ان سلسلوں میں نسبت اور اپنا ربط اور تعلق پیدا کر کے اپنے وسائل اور اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا